بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یہودیوں کو 3 ہفتے بعد مسجد اقصی کے احاطے میں داخلے کی اجازت۔ متحدہ عرب امارات بھی اسرائیل فلسطین صلح کرانے کے لیے جاگ اٹھا۔ پابندیاں ختم کرانے کے لیے کیا ایران اپنے وعدوں پر عمل کرے گا؟ انڈیا میں کورونا سے صحت یاب مریضوں کو ویکسین نہیں لگائی جا رہی۔ زیادہ نمک کھائے جانے کی کچھ نشانیاں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسرائیل اور فلسطینی تنظیم حماس کے درمیان کئی روز تک جاری رہنے والی لڑائی کے بعد اسرائیلی پولیس کے حصار میں 120 یہودیوں کو مسجد اقصی کے احاطے تک آنے کی اجازت دے دی گئی۔ مسجد اقصی کے نگراں ادارے اسلامک اتھارٹی وقف نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی پولیس نے یہودیوں کو مسجد اقصی کے احاطے تک پہنچانے کے لیے نوجوان فلسطینیوں کو راستوں سے ہٹایا، جبکہ 45 سال سے کم عمر فلسطینیوں کا داخلہ بھی بند کر دیا۔ وقف نے دعویٰ کیا کہ اس دوران 6 فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ دوسری طرف اسرائیلی پولیس نے کسی بھی عمر کے شخص کے داخلے پر پابندی کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے پبلک آرڈر کی خلاف ورزی پر 5 مشکوک افراد کو گرفتار کیا ہے۔ تاہم مسجد اقصی کے نگراں ادارہ اسلامک اتھارٹی کا کہنا ہے کہ 4 مئی کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ یہودیوں کو اس مقام کا دورہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ یہ لڑائی دوستو 11 روز تک جاری رہی تھی، جس کے بعد اسرائیل اور حماس لڑائی بندی پر متفق ہوئے تھے۔ البتہ لڑائی بندی کے کچھ گھنٹوں بعد ہی جمعے کو مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں نماز جمعہ کے بعد اسرائیلی پولیس اور فلسطینیوں میں تصادم دوبارہ شروع ہوا تھا۔ یاد رہے دوستوں کہ تاریخی شہر یروشلم مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس شہر سمجھا جاتا ہے۔ اس شہر میں مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام ہے، جبکہ یہودی بھی اس مقام کو مقدس سمجھتے ہیں۔ اس مقام پر اکثر اسرائیلی اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی دیکھی جاتی ہے۔ حالیہ برسوں میں مذہبی اور قوم پرست یہودیوں کی بڑی تعداد نے اس مقام کا دورہ کیا تھا، جس پر فلسطینیوں کو یہ خوف لاحق ہو گیا تھا کہ اسرائیل بالآخر اس کمپاؤنڈ کو حاصل کرنے یا اسے تقسیم کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف اسرائیل کی حکومت بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ اس کا اس مقام کی حیثیت تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ لیکن دوستو ان یہودیوں پر کون یقین کرے؟ مجھے تو نہیں ہے، میرا دین بھی ان پر یقین کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال 11 روز تک جاری رہنے والی اسرائیل اور حماس کی لڑائی میں غزہ میں اسرائیل نے بمباری کی تھی، جبکہ حماس اور دیگر مسلح گروہوں نے اسرائیل کی طرف 4000 سے زائد راکٹ برسائے تھے۔ اس لڑائی میں بدقسمتی سے فلسطینیوں کے 250 سے زیادہ افراد شہید ہوئے تھے۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے جمعے کو کہا تھا کہ اس لڑائی سے لگ بھگ 7 لاکھ فلسطینی متاثر ہوئے ہیں، جبکہ بجلی کے نظام اور پانی کی فراہمی کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ غزہ میں ہزاروں افراد اپنے گھروں، کاروبار اور جگہوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ ابوظہبی کے ولی عہد نے مصر کے صدر سے ٹیلی فونی گفتگو کی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن کے لیے کی گئی کوششوں میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ ولی عہد شہزادہ شیخ محمد بن زید نے اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی بندی میں مصر کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے پائیدار امن کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ متحدہ عرب امارات نے گزشتہ برس اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے سفارتی اور تجارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد بحرین، سوڈان اور مراکش نے بھی تعلقات کی بحالی کا اعلان کیا تھا۔
یاد رہے دوستوں کہ مصر اور قطر نے حماس کے ساتھ اپنے تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 11 روزہ جھڑپوں کے خاتمے کے لیے فریقین کے درمیان لڑائی بندی میں اہم کردار ادا کیا تھا، جس کے لیے مصر اور قطر کو امریکہ کی حمایت بھی حاصل تھی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کو ابھی تک اس بات کے شواہد نظر نہیں آئے کہ ایران پابندیوں کے خاتمے کے لیے اپنے وعدوں پر عمل کرے گا۔ ایرانی صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ امریکہ تجارتی پابندیاں اٹھانے کے لیے تیار ہے، اگرچہ اس کے برعکس یورپی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ مشکل معاملات ابھی باقی ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ ایران کے ساتھ آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کر رہی ہے، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ تہران یعنی ایران کسی عالمی طاقتوں کے ساتھ سن 2015 کے جوہری معاہدے کی تعمیل دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کو معلوم ہے کہ کن شرائط کی پاسداری کر کے وہ جوہری معاہدے کی جانب واپس آ سکتا ہے۔ ایران کی جانب سے اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل دوبارہ شروع کیا گیا ہے۔ امریکہ نے ایرانی پروگرام کے حوالے سے ڈیل پر شکوک و شبہات ظاہر کیے ہیں۔ ایران کا کہنا تھا کہ ان 3 ماہ کے بعد عالمی جوہری توانائی ایجنسی کو حق حاصل نہیں رہا کہ وہ اب کیمرے کی فوٹیج تک رسائی حاصل کرے۔ سخت گیر سیاستداں علی رضا سلیمی نے کہا ہے کہ کیمرے میں ریکارڈ کیے گئے امیجز کو ضائع کر دیا جائے، جبکہ ایران نے مذاکرات کے دوران ویانا میں اپنے نیوکلیئر سائٹس کی نگرانی کی تصاویر جمع کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ دوستو یاد رہے کہ اس حوالے سے ویانا میں بات چیت دوبارہ شروع ہو رہی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کون سی پابندیاں اٹھانی ہیں اور کون سی نہیں۔ امریکہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران معاہدے کی شرائط پر عمل کرنے میں تسلسل نہیں رکھ رہا۔ ایران جانتا ہے کہ معاہدے میں واپس آنے کے لیے اس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایرانی حکام چاہتے ہیں کہ یورپی طاقتیں تیل کی برآمد پر عائد پابندیاں ہٹائیں۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ پہلا کام جس کی ضرورت ہے وہ جوہری پروگرام کو واپس ڈبے میں بند کرنا ہے۔ یورپی ممالک فروری تک ایران کو تیل اور بینکنگ پابندیوں میں ریلیف نہیں دیتے تو ایران اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں کی تنصیبات تک رسائی معطل کر سکتا ہے۔ انڈیا نے ویکسین کی قلت کے سبب ایسے افراد کو ویکسین لگانے میں تاخیر کر رہا ہے جو کورونا کی بیماری سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ حکومتی پینل کے سربراہ نے کہا ہے کہ زیادہ بیمار افراد کے صحت یاب ہونے تک نوجوانوں کو ویکسین لگانے کا آغاز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے تنقید سے بچنے کے لیے 1 مئی کو تمام افراد کو ویکسین لگانے کا اعلان کیا تھا۔ دہلی سمیت بہت سی انڈین ریاستوں نے دوبارہ 45 سے زیادہ عمر کے افراد کو ترجیح دینا شروع کر دی ہے۔ بدھ کو حکومت نے کوئی وجہ بتائے بغیر کہا کہ کورونا کے مریض صحت یاب ہونے کے 3 ماہ بعد ویکسین لگوا سکتے ہیں، اس سے قبل 1 ماہ کی شرط تھی۔ وزارت صحت اور فیملی ویلفیئر نے کہا ہے کہ تمام افراد کو ویکسین لگانے کا فیصلہ نریندر مودی نے کیا۔ وزارت اور انڈین وزیر اعظم کے دفتر نے اس حوالے سے سوالات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ انڈیا میں اب تک 19 کروڑ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے، جو امریکہ اور چائنا کے بعد سب سے بڑی تعداد ہے، لیکن ابھی تک انڈیا کے صرف 3% لوگوں کو ہی ویکسین لگی ہے۔ دوسری طرف بھارت میں ماسک نہ پہننے پر پولیس نے ایک خاتون کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں خاتون فیس ماسک کے بغیر ہی گھر کا ضروری سامان خریدنے باہر نکلی تھی۔ تاہم پولیس اہلکاروں نے خاتون کو فیس ماسک نہ پہننے پر آڑے ہاتھوں لیا اور تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ بھارتی عورت کو خاتون پولیس اہلکار سمیت دیگر نے کئی لوگوں کے سامنے سڑک پر لاتوں گھونسوں سے مارا اور بالوں سے بھی گھسیٹا۔ اس دوران خاتون کی بیٹی اپنی ماں کو پولیس اہلکاروں کے تشدد سے بچانے کی کوشش کرتی رہی، تاہم پولیس اہلکار اس سے بھی بدتمیزی کرتے رہے۔ بھارتی پولیس کے خاتون پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو گئی، جس پر بھارتی شہریوں نے پولیس پر اپنا غصہ نکالنا شروع کر دیا۔ فیس ماسک نہ پہننے کی غلطی پر خاتون کو تشدد کا نشانہ بنانے والی پولیس اہلکاروں نے خود بھی فیس ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے۔
نمک کے بغیر کھانوں کا مزہ ادھورا ہے، اسی لیے اسے ساری دنیا ہی اپنے کھانوں میں استعمال کرتی ہے، لیکن اگر اس کا استعمال زیادہ کیا جائے تو یہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ نمک کے اندر موجود سوڈیم بہت سی بیماریوں کو جنم دیتا ہے، مثلا اگر آپ کا دماغ دھندلاہٹ محسوس کرتا ہے یا چیزوں کو سمجھنے میں الجھن کا شکار ہونے لگتا ہے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے فوراً رابطہ کرنا چاہیے اور اپنا سوڈیم لیول چیک کروانا چاہیے۔ زیادہ نمک کھانا جہاں دماغ کو متاثر کرتا ہے وہاں آپ کے جسم کو وقت کے ساتھ ساتھ کمزور بناتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ پیاس محسوس کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ جسم کی ڈیمانڈ سے زیادہ نمک کھا رہے ہیں۔ زیادہ نمک جسم کے سیل سے پانی چوس لیتا ہے اور دماغ میں پیاس کی شدت کو بڑھا دیتا ہے۔ ٹخنوں اور پاؤں پر سوزش اور آنکھوں کا پھولنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنی خوراک میں زیادہ نمک استعمال کر رہے ہیں۔ نمک کھانے سے سب سے پہلے گردے متاثر ہوتے ہیں۔ ورلڈ ایکشن آن ہیلتھ کے مطابق زیادہ نمک پروٹین کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے اور اگر یہ مقدار بڑھی رہے تو یہ گردوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے۔ جن کھانوں میں سوڈیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے انہیں کھانے سے گردوں میں پتھری بننے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ نمک سے معدے کے السر ہونے کا خطرہ عام لوگوں سے بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کھانے کے بعد آپ معدے پر شدید درد محسوس کرتے ہیں تو آپ کو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اور سوڈیم ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق انسان کو روزانہ 1500 ملی گرام سے زیادہ سوڈیم استعمال نہیں کرنا چاہیے، بصورت دیگر ہائی بلڈ پریشر جیسی موذی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ مستقل درمیانی سر درد اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے، جس سے خون کو لے جانے والی رگیں بڑھ جاتی ہیں اور سر درد کا سبب بنتی ہیں۔ نمک کو جسم سے نکالنے کے لیے گردوں کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، جس سے آپ کو بار بار واش روم جانے کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا وزن بڑھ رہا ہے اور آپ کو اپنا پیٹ پھولا ہوا محسوس ہوتا ہے تو یہ نشانی ہو سکتا ہے زیادہ نمک استعمال کرنے کی۔ ایسی صورتحال میں ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اپنے سوڈیم لیول کا ٹیسٹ کروائیں تاکہ صورتحال کھل کر سامنے آ سکے۔ دوستو، بیماری کی بروقت نشاندہی اور فوری علاج کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہونے سے بچا سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔